الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، آج 17 رمضان المبارک اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ آپ کی بہن حضرت اسماء کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو آپ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ آپ اسے گھٹی عنایت فرما دیں، تو نبی علیہ السلام نے لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، گھٹی دی اور ان کا نام عبداللہ رکھا، اور عائشہ سے فرمایا اے عائشہ یہ عبداللہ ہے اور تو ام عبداللہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ کا شمار فقہا، علماء اور اکابر صحابہ کرام کی جماعت میں ہوتا ہے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ حلال و حرام کے مسائل جاننے والا، کتاب و سنت کا علم رکھنے والا اور شعر و علم طب جاننے والا اس سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منہ علما رواہ الترمذی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی بات کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی اور ہم لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس وہ بات پوچھنے کے لیے گئے تو ہمیں اس بات کا علم نصیب ہو جاتا تھا اور ہماری مشکل حل ہو جایا کرتی تھی۔ اور حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علم وراثت میں بھی اچھی ماہر تھیں، اور فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے اصحاب کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وراثت کے مسائل پوچھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم و عرفان کی دولت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عطا جو مشہور عالم تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کانت عائشہ افقہ الناس وعالم الناس واحسن الناس رأیم فی العامہ۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سارے لوگوں میں، صحابہ کرام و تابعین ہو، ان سب کی نظر میں حضرت عائشہ سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ علم رکھنے والی اور سب سے زیادہ عمدہ رائے رکھنے والی خاتون تھی۔ اور حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ان النبی قال لو جمع علم النساء هذه الامہ فیہن ازواج النبی کان علم عائشہ اکثر من علمہن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس امت کی تمام خواتین
بشمول ازواج مطہرات کا علم اکٹھا کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم ان سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ علمی اعتبار سے آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فضیلت و شان بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں آپ ہی کنواری ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی کنواری سے نکاح نہیں فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت ہی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے، کس سے زیادہ آپ کو محبت ہے؟ قال عائشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ قیل من الرجال قال ابوہا، پوچھا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محلے میں ایک شخص رہتا تھا ایران کا، وہ شوربہ بڑا اچھا پکاتا تھا۔ ایک دن اس نے شوربہ پکایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کی دعوت ہے میری طرف۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی اجازت ہے، عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کے پاس انتظام اتنا ہوگا اس لیے عرض کر دی اس نے۔ فرمایا میں بھی پھر نہیں آتا۔ وہ دوسری دفعہ پھر آیا، کریمہ کا دعوت ہے، فرمایا عائشہ کو بھی دعوت ہے، عرض کی نہیں۔ تیسری دفعہ وہ پھر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ اب اس نے کہا ہاں عائشہ کو بھی دعوت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ اس صحابی کے گھر جاتے ہیں اور اس کی دعوت تناول فرماتے ہیں۔ اور علاوہ ازیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے، جب آپ کی باری ہوتی صحابہ کرام انتظار میں رہتے کہ کب حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر تشریف لائیں گے۔ جب آپ کی باری کے دن آپ کے گھر تشریف لاتے تو صحابہ کرام اسی دن ہی تحائف آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، اسی دن ہی تحفے پیش کیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کریم آقا عائشہ کو پسند کرتے ہیں، عائشہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آج ہم ان کی باری کے دن ہم تحائف کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ پھر دیکھیے، اور یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، ان سے دل لگی کی بات کرنی چاہیے، جس سے گھر کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی عید کے دن حبشی مظاہرہ کرتے، جنگی مظاہرہ کرتے، اور تلواروں کے ساتھ اپنا ایک کھیل جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے، تو چونکہ مسجد نبوی کے سین میں وہ ایسا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے، عائشہ کیا حبشیوں کا کھیل دیکھنا چاہتی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں عرض کرتی ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت میں مجھے وہ کھیل دکھاتے کہ آپ دروازے میں کھڑے ہو جاتے اور میں آپ کے پیچھے کھڑی ہو جاتی اور میں آپ کے کندھے کے اوپر سے ان حبشیوں کا کھیل دیکھا کرتی تھی، اور جب تک میں وہ کھیل دیکھتی رہتی اور جب تک میں سیر نہ ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دل جوئی کی خاطر آپ کھڑے رہتے جب تک میں کھیل دیکھتی رہتی تھی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے مجھے تب بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور جب تو مجھ سے ذرا خفا ہوتی ہے تو مجھے پھر بھی معلوم ہو جاتا ہے۔
عرض کی آقا کیسے معلوم ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو بات کرتی ہے اور خوش ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے رب محمد کی قسم یہ بات یوں ہے، رب محمد کی قسم یہ بات یوں ہے، اور جب تو خفا ہوتی ہے تو پھر کہتی ہے رب ابراہیم، رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم یہ بات یوں ہے۔ آپ مسکرا دیں اور عرض کرنے لگی آقا بات اسی طرح ہے، لیکن کریم آقا میں فقط آپ کا نام ہی اس وقت چھوڑتی ہوں لیکن دل میں محبت اور احترام اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا کہ آقا اب بڑی وسعت ہو گئی ہے، بڑی فتوحات ہو رہی ہیں، تو ہمیں بھی ذرا وسعت دی جائے، گھر کی چیزوں میں اضافہ کیا جائے اور گھر کے جو آرام اور سکون کی چیزیں ہیں ان میں اضافہ کیا جائے۔ عیش و آرام کی زندگی میں وہ رہا کرتی تھی، وہ بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی رضا کی خاطر کئی دن فاقہ کرتے اور آپ دنیا کی ان چیزوں سے دل نہیں لگاتے تھے۔ تو آپ کی ازواج مطہرات نے ایک دفعہ مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی ذرا وسعت دی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات محسوس ہوئی اور آپ ناراض ہو کر اوپر ایک کمرہ تھا آپ وہاں تشریف لے گئے اور عہد کر لیا کہ 1 مہینہ سے پہلے میں نیچے نہیں اتروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پھر اسی کمرے کے اندر آپ آرام فرما ہوتے، وہاں رہتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں دن گنا کرتی کہ کب مہینہ پورا ہو اور کب حضور تشریف لائیں، ہمارے حجرے میں کریم آقا تشریف لائیں۔ میں ایک دن گنا کرتی تھی اور ایک دن میرے اوپر بھاری تھا کہ کریم آقا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، کب حضور دیدار کا جو ہے وہ شرف بخشیں گے۔ جب 29 دن ہوئے اور کریم آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے اور ناراضگی ختم کر دی، تو میں نے ویسے تو میں ایک دن گنا کرتی، تو میں نے عرض کی آقا آپ نے تو فرمایا تھا کہ 1 مہینے بعد میں نیچے تشریف لاؤں گا اور آپ لوگوں سے ملوں گا، ابھی تو مہینہ نہیں ہوا، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں تو آپ تشریف لے آئے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا عائشہ کبھی کبھی مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں 29 کے بھی ہوتے ہیں اور 30 کے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی ازواج سے یہ کہیں کہ یا تو دنیا کا مال و دولت لے لے، جو چاہتی ہیں لے لیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں، یا اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو پسند کر لیں اور اجر عظیم کو پسند کر لیں، اس کو قبول کر لیں۔ اے عائشہ سوچ سمجھ کے بات کرنا اور سوچ سمجھ کے میرے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنا اور اس بات کا جواب دینا، اور اپنے گھر والوں سے بھی ماں باپ سے بھی جا کے پوچھیں کہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں آقا میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں گی اس معاملے میں، میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی۔ کریم آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، مجھے آخرت کی نعمتیں چاہیے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ جواب سنا تو آپ کی اتباع میں باقی ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا اور کسی نے بھی دنیا کی دولت کو قبول نہ کیا۔ اور ایک موقع پر کہ جب آپ سفر میں تھیں اور سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا اور آپ کے گلے میں ایک ہار تھا جو اپنی بہن اسماء سے مانگ کے لے کے گئی تھی، تو وہ ہار گم ہو گیا، بڑی پریشان ہوئی، قیمتی ہار تھا اور پھر اپنی بہن سے لیا ہوا تھا، بہت تلاش کی، نماز کا وقت قریب ہوتا جا رہا تھا، اگر وہاں سے جلدی نکل جاتے ہو سکتا کہ پانی مل جاتا، وضو کا انتظام ہو جاتا، لیکن ہار کی تلاش میں بڑی دیر ہو گئی، نماز کا وقت قریب ہوتا جا رہا تھا اور نماز کا وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گیا، ہار نہیں مل رہا تھا، صحابہ کرام بڑے پریشان تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی بیٹی سے ناراض ہو رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اتنی ہمیں زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے اور صحابہ کرام پریشان ہیں، نماز کا وقت نکلنا چاہتا ہے اور ہمارا وضو نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیات طاری ہوئی۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی، کریم آقا نے فرمایا اللہ نے تمہیں ایک نعمت عطا کر دی ہے کہ جب پانی نہ ملے تو اللہ نے تیمم کی نعمت اور تیمم کا انعام تمہارے اوپر کر دیا ہے، اور یہ سہولت عنایت فرما دی ہے۔ سارے صحابہ خوش ہو گئے، اور وہ پہلی دفعہ وہ آیت تیمم اتری تھی، اس سے پہلے تیمم کا کوئی تصور بھی نہیں تھا اور نہ اس کی سہولت تھی۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے اور وہ کہنے لگے اے عائشہ تو کتنی برکت والی ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو ایک سہولت مل گئی۔ جب قافلہ وہاں سے روانہ ہونے لگا اور آپ کا اونٹ جب اٹھایا گیا تو آپ کی اونٹ کے نیچے وہ ہار بھی مل گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک سہولت سے بھی نواز دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 سال کا ساتھ رہا۔ کریم آقا علیہ السلام نے آپ کی ایسی تربیت فرما دی تھی کہ دنیا سے دل نہیں لگاتی تھی۔ اس کے باوجود کہ آپ ام المومنین ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے عائشہ تو دنیا و آخرت میں میری زوجہ ہے، تو جنت میں بھی میری زوجہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس قدر خوف خدا تھا کہ ایک دفعہ آپ تھر تھر کانپ رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج تیری کیا کیفیت بن گئی ہے، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا آقا جہنم کے عذاب کا ذہن میں آ گیا اور جہنم کا تذکرہ ذہن میں تازہ ہو گیا، تو جہنم کی طرف دھیان گیا تو میری یہ کیفیت ہو گئی۔ اس طرح ڈرا کرتی تھی۔ اور آپ کے بھانجے حضرت عروہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب کہیں باہر جانا ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتا، آپ کو سلام عرض کر کے پھر کہیں اور طرف جاتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں آپ کے گھر گیا اور آپ نفل پڑھ رہی تھی اور قرآن اس میں پڑھ رہی تھی، اور میں نے جب سنا کہ آپ ایک آیت بار بار رپیٹ کر رہی ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، یہ آیت بار بار تلاوت کر رہی تھی کہ اللہ نے ہم پر احسان کر دیا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچایا۔ تو یہ آیت بار بار تلاوت کر رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کافی دیر کھڑا رہا، جب میں اکتا گیا تو میں نے سوچا میں اور کام کر کے آتا ہوں اور پھر حاضری دوں گا اور سلام عرض کروں گا۔ جب میں کام کر کے واپس آیا تو میں حیران رہ گیا، آپ وہی آیت رپیٹ کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بار بار وہی آیت رپیٹ کر رہی تھی۔ خشیت الہی کا یہ عالم تھا، اور اللہ کی راہ میں اس قدر خرچ کرتی کہ جو ہاتھ میں آتا براہ خدا میں دے دیا کرتی تھی۔ ایک طرف یہ کہ خشیت الہی کا یہ عالم، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ آتا دے دیا کرتی تھی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی اور اس کا گوشت بنا کے آپ باہر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد آئے تو فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی ایک دستی کے علاوہ باقی راہ خدا میں دے دیا ہے، باقی تقسیم کر دیا ہے، ایک دستی بچی ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے یہاں تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک دستی کے علاوہ سارا بچ گیا ہے۔ یہ ذہن یہ دیا کہ جو راہ خدا میں دے دیا ہے وہی بچا ہے، اور جو اپنے لیے رکھا ہے وہ تو ہم استعمال کر لیں گے، کھا لیں گے، لیکن جو راہ خدا میں دے دیا ہے وہی بچ گیا، اور اسی کے اوپر اجر و ثواب ہے اور وہی باقی رہے گا۔ ایک دن آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم پیش کیا گیا،
آپ نے شام ہونے سے پہلے پہلے 1,00,000 درہم راہ خدا میں دے دیا، 1,00,000 درہم راہ خدا میں دے دیا۔ اس دن روزے سے تھی، جب شام ہوئی تو اپنی خادمہ سے کہا کہ کوئی روزہ افطار کرنا ہے، کوئی چیز لے کے آؤ۔ خادمہ نے عرض کی گھر میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے روزہ افطار کیا جائے۔ اس دن آپ نے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں دیا تھا۔ اس خادمہ نے عرض کی اگر 2 درہم رکھ لیتی اور افطاری کا انتظام ہو جاتا تو آپ نے فرمایا تو مجھے یاد کرا دیتی تو میں رکھ دیتی۔ اور ایک موقع پر اسی طرح آپ روزے سے تھیں اور ایک روٹی آپ کے سامنے پڑی ہوئی تھی افطاری کے لیے، اس کا انتظام تھا، تو ایک سائل آ گیا دروازے پہ، اس نے صدا لگائی اور آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ یہ روٹی اس کو دے دو۔ عرض کی یہی ایک تو روٹی ہے جو آپ نے افطار کرنا ہے روزہ، فرمایا دے دو۔ جب وہ روٹی دے دی گئی، آپ نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ افطاری کے بعد کسی صحابی کے گھر سے بکری کے گوشت کا ایک بھرا ہوا پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنی خادمہ سے کہا دیکھ وہ تیری روٹی اچھی تھی یا یہ پیالہ اچھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا، ہم نے تو ایک روٹی اللہ کی راہ میں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گوشت عنایت فرما دیا۔ تو یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بسر ہوئی ہے، اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہماری خواتین کے لیے آپ کی زندگی مشعل راہ ہے، ایک کامیابی کا مینارہ ہیں آپ، اور جس کو دیکھ کر ہماری خواتین اپنی زندگی سنوار سکتی ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو وہ عظمت اور شان عطا فرمائی کہ کریم آقا آپ کے حجرے میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے آپ سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، اور جب آپ سجدے میں جاتے آپ سائڈ پہ ہو جاتی، پاؤں پیچھے کر لیتی، تو آپ سجدہ کرتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو پھر اپنے پاؤں اپنی ٹانگیں لمبی کر لیا کرتی تھیں۔ تو یہ شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی نصیب ہوئی۔ کریم آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی چارپائی پہ بیٹھے ہوتے کہ جبریل امی وحی لے کے آ جاتے تھے، اور ایک روز تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ جبریل ہیں، یہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، جبریل کا سلام آتا تھا آپ کی بارگاہ میں۔ یہ عظمت اور شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک تہائی دین عائشہ سے لو، اور 2200 کے قریب احادیث ایسی ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی گئی ہیں، آپ نے ان کو روایت کیا ہے، یہاں تک کہ معزز ناظرین 66 برس کی عمر میں 17 یا 18 رمضان المبارک 57 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں آپ مدفون ہوئیں۔ کروڑوں سلام ہوں آپ کی ذات پر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔